ولا الہ غیرہ۔ یہ توحید الوہیت ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کا کوئی مماثل نہیں ہے، اللہ کے ساتھ کسی کی مماثلت نہیں ہے، اسی طرح اس کی عبادت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ۔ جو صحیح معنی ہے، جو صحیح تفسیر ہے اس کا، لا معبود، الہ کا مطلب ہے معبود، بحق الا اللہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے، جس کی دلیل ہے ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، کہ اللہ کے علاوہ جس کی بھی کوئی عبادت ہوتی ہے، جس کو بھی لوگ اللہ کی عبادت میں شریک بناتے ہیں، اس کے برحق ہونے کی نفی ہے، کہ جتنے بھی اللہ کے علاوہ جتنے بھی معبود ہیں ان کی عبادت بھی باطل ہے، ان کا معبود ہونا بھی باطل ہے۔ اس طرح کی جتنی بھی عقیدتیں ہیں سب باطل ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی حقدار نہیں ہے ان عقیدتوں کا۔ یعنی ان عقیدتوں میں جو عام طور پر جو لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ ہے خوف، امید اور محبت، اور عبادت کے بھی یہی ارکان ہیں۔ ہم نے پہلے پڑھا تھا عبادت کی تعریف میں، الخوف والرجاء، اور تیسرا ہے محبت۔ ارکان عبادت ہم نے جن کا تعلق دل سے ہے، الخوف، المحبہ والرجاء، یہ دل کے اعمال ہیں۔ جب ان تین چیزوں کی بنیاد پر آدمی کسی کے سامنے عاجزی و انکساری اختیار کرتا ہے اور پھر کوئی کام کرتا ہے یا کسی کام سے پرہیز کرتا ہے تو یہ عبادت ہے۔ چھوٹی سی مثال ہے کہ لوگوں نے مزاروں کے، مندروں کے، گردواروں کے نذرانے بنائے ہوئے ہیں کہ یہ کام کرنا ہے، فلاں تاریخ کو جا کر یہ چڑھاوا چڑھانا ہے اور یہ منت ماننی ہے وہاں، اگر ایسا نہ کیا تو گھر میں کوئی آفت آ سکتی ہے، کوئی نقصان ہو سکتا ہے، کوئی تجارت کا نقصان ہو سکتا ہے، کوئی بھی بیماری آ سکتی ہے، تو وہ اس وجہ سے ڈرتے ہوئے جا کر پھر وہ منت پوری کرتے ہیں۔ بتایا کس نے ہے؟ کس نے اس چیز پر لگایا ہے؟ کوئی ایسے علماء سو ہیں، کاہن ہیں یا علماء ہیں جو ان کو اس چیز پر لگاتے ہیں۔ اب وہ ان کا یہ ڈرنا کہ نقصان ہو جائے گا، نقصان کر دے گا، کوئی نقصان کر دے گا، یہ پہنچی ہوئی سرکار یہ کوئی نقصان کر دے گی میرا، کسی نے اس سرکار کے مزار سے درخت کاٹ لیا تھا، بس ٹہنی کاٹی تھی، الٹا کر دیا تھا، اس کو الٹا کر، یہ تو ہم نے بچپن سے سنا ہے، یہ سنی سنائی باتیں نہیں، ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو اس طرح ڈرتے ہوئے، باقی کسی نے نہیں دیکھا الٹا کس کو کیا تھا، کون ہوا تھا، ہاں یہ کسی نے نہیں دیکھا ہے۔ اور ہو بھی جائے نقصان، ہو بھی جائے تو یہ شیطانی اعمال ہیں، لوگ ان کو کرامات کا درجہ دے دیتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی تفاسیر میں اس چیز کو اجاگر کیا ہے کہ لوگ جنات کی حرکتوں کو کرامات بنا لیتے ہیں، کیونکہ جنات کئی طریقے سے انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں، کبھی کسی انسان کی شکل میں آ کر بات کرتا ہے، کسی پیر کی شکل میں آ کر بات کرتا ہے، کبھی انسان اور جنات مل کر گیم کھیلتے ہیں اور لوگوں کو شرک پر لگاتے ہیں۔
کئی شیطانی اعمال ہوتے ہیں، لوگ اس کو کرامت کا درجہ دیتے ہیں۔ مثلا وہ عامل کاہن جس کو لوگ پیر صاحب سمجھ رہے ہیں، کوئی شیخ بزرگ سمجھ رہے ہیں، وہ کیا کہتا ہے، اپنے مریدوں کو سب کو بتا رہا ہوتا ہے کہ ابھی آپ لوگ فلاں ٹائم پر گھر سے نکلے تھے، فلاں کھانا کھا کر نکلے ہو، فلاں رنگ کا جو رکشہ تھا جس میں آپ بیٹھے تھے، رستے میں کتنی گاڑیاں چینج کی وہ بھی بتا دیتا ہے، راستے میں کس سے ملے تھے، کیا لے کر آپ نے کھایا تھا وہ بھی بتا دے گا۔ کس طرح کرامت ہے یہ، اس کی شیطانی عمل ہے، بلکہ اس کا یہ بتانا، یہ تھوڑا سا بھی اگر کسی انسان کو، کسی مسلمان کو عقیدے کا شعور ہے تو اس کے یہ بتانے سے سمجھ جائے کہ یہ شیطان ہے۔ عقیدے کا شعور ہمارے اندر ختم ہو چکا عوام الناس میں، وہ اس طرح کی حرکتوں سے اور گمراہ ہوتے ہیں، کیونکہ اس صحابہ نے تو ایسی کوئی چیزیں نہیں دکھائیں، تابعین نے، تبع تابعین نے، ائمہ محدثین کی کوئی ایسی اس طرح کی چیزیں، ایسی کرامات کے نام پر اس طرح کی، یہ ہمیشہ ہندوؤں کے سادھو دکھاتے ہیں، گردواروں کے جو مجاور ہیں، یا یہود و نصارہ کے جو گمراہ کرنے والے طواغیت ہیں، وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، اور یہ ہمارے ماحول میں بھی اس طرح کے لوگ اگر پائے جاتے ہیں تو ان کا تعلق ان سے ہے۔ شیطانی عمل کے ساتھ جس کو لوگ عام سادہ لوگ یا کم علم لوگ کرامت سمجھ بیٹھتے ہیں، لوگوں کو شرک پر لگاتے، لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا کرتے غیر اللہ کا۔ شروع میں وہ شرک اصغر کی حد تک ہوتا ہے، پھر وہ شرک اکبر تک چلا جاتا ہے۔ اس کی زندہ مثال دیکھیں، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں تشریف لائے تو اپنی بیوی کے گلے میں انہوں نے دھاگا دیکھا، فوراً فرمایا عبداللہ کے گھر میں شرک، کہنے لگی یہ تو، اور فوراً کاٹ دیا، اور ان کی بیوی نے حیران ہو کر کہا کہ اس سے پہلے جب میں دھاگا اتارتی تھی تو آنکھ میں میری تکلیف شروع ہو جاتی تھی، اسی لیے میں دھاگا باندھتی تھی، کسی پڑوسی اہل کتاب یہودی سے اس پر رقیہ کر کے باندھتی تھی۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا کہ یہ شیطان ہے جو آپ کی آنکھ میں انگلی مارتا ہے، تو پھر آپ بھاگی جاتی ہو دھاگے کی طرف، باندھ لیتی ہو، جو ہی کھولتی ہو فوراً انگلی مار دیتا ہے، اور جو ہی باندھ لیتی ہو ہٹ جاتا ہے۔ یہ ایسا کتنا بچے کو تھوڑی سی تکلیف ہوئی بھاگے گئے، تعویذوں میں لاد دیا، بچے کو گدھا بنا دیا بچپن سے ہی، جو ہی اتارتے ہیں بچہ روتا ہے، ساری رات روتا ہے، تڑپتا ہے، وہ شیاطین کو ساتھ لے کر جو آئی ہو آپ، یہ ساری عورتیں کرتی ہیں یہ حرکتیں، لاکھ سمجھا لو، بچے کو لے کر چوری چھپے چلی جاتی ہیں، تعویذ باندھے ہوئے، آج کل پیدا ہوا آج فوراً دھاگا باندھا ہوا ہے، خود جاتے شیطان کی قدموں میں، تاکہ شیطان جنات جو ہیں ان کا خوب ان کے ساتھ چکر کھیلتے رہیں، تعویذ لے کر آئے، جو ہی اتارتے ہیں فوراً تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ یہی وہی ہوتا ہے شیطانی عمل۔ شیطان چاہتا ہے کہ شرک اکبر نہیں تو شرک اصغر تو کریں، اور کوئی بھی اللہ کے نبی کا فرمان، من علق تمیمۃ فقد اشرک، کہ جس نے کوئی بھی تعویذ لٹکایا اس نے حقیقت میں شرک کیا ہے، اگرچہ وہ شرک اصغر ہے۔ دوسری حدیث میں فلا اتم اللہ لہ، اللہ اس کی مراد ہی پوری نہ کرے، جس مراد کے لیے، جس مقصد کے لیے کوئی چیز باندھتا ہے، تعویذ لٹکاتا ہے، اللہ اس مقصد کو ہی پورا نہ کرے۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ اور جا کر اس کی طرف جاتا ہے، تعویذ لٹکانے کی طرف، جبکہ شرعی رقیہ بتایا آپ کو، سورۃ الفاتحہ کا دم کر سکتے ہیں، بیمار ہو جاتا ہے تو آخری تین قل معوذتین سورۃ الاخلاص پڑھ کے ہاتھ پر پھونک مار کے پورے جسم پر پھیر لیں۔ اور گھر میں جب بھی کوئی بیمار ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ان پر معوذات کا دم کرنا، بیمار ہو تو، اور یہ بلکہ معمول تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وَكَانَ يَفْعَلُهُ إِذَا اشْتَكَى،
وہ عمل جو سونے کے وقت ہے نا 3 کل والا، 3 کل پڑھ کے ہاتھ پر پھونک مارنا تھوک کے چھینٹوں کے ساتھ، پہلے سر پہ، پھر چہرے پر، پھر جسم کے اگلے حصے پر، پھر پیچھے حصے پر، تکلف نہیں کرنا کہ خلال بھی کرتے پھریں، کانوں میں بھی انگلیاں، بس جہاں ہاتھ پہنچتا ہے بس۔ اور اس حدیث کے آخر میں بخاری شریف کی حدیث ہے وَإِذَا اشْتَكَى كَانَ يَفْعَلُهُ إِذَا اشْتَكَى، یعنی آپ کا یہ بھی معمول تھا، جب بھی بخار ہوتا تھا یہی معمول تھا آپ کا، آپ یہ دم کیا کرتے تھے۔ اور آپ کی آخری جو بخار تھا اس میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ دم کرتی تھی اسی طرح، اور آپ کے ہاتھ پر پھونک مارتی تھی، آپ کے ہاتھ، تاکہ آپ کا ہاتھ بابرکت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہے، بخار ہوا ہے اور دم کون کر رہا ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ۔ یعنی یہاں سے یہ بھی پتہ چلا افضل آدمی، ایک افضل ہے، متقی پرہیزگار ہے، اس پر دم ایک عام سا مسلمان بھی کر سکتا ہے۔ ہم نے دم کے لیے بنایا ہوا دم کے لیے کہ کوئی بڑی ہستی ہونی چاہیے، دم کا تعلق ہستیوں سے نہیں ہے، دم کا تعلق اللہ سے ہے، کہ یہ سبب ہے شفا کا۔ رقیہ دم، ہم اردو میں دم کہتے ہیں، عربی میں اسے رقیہ کہتے ہیں۔ تو یہ ایک آدمی کیا کرتا ہے؟ شرکیہ کام کرتا ہے، مزار پر جا کر منت چڑھا دیتا ہے، منت شرکیہ کام کرتا ہے، اور کس وجہ سے؟ خوف میں آ کر کہ میرا نقصان نہ ہو جائے۔ تو یہ خوف عبادت ہے، اس طرح کا خوف جس میں نفع نقصان کا ڈر ہے، نقصان کا ڈر ہے کہ اگر نہ کیا تو نقصان کر دے گا وہ غیر اللہ۔ نقصان کیسا؟ وہ نقصان نہیں جو دشمنی میں کوئی لوگ بدماشی میں آ کر کرتے ہیں، وہ نقصان جو کوئی بیمار ہو جائے گا، حالانکہ بیمار کرنا اللہ کا کام، جی تجارت میں نقصان ہو جائے گا، کوئی جانور ہے وہ مر جائیں گے، اولاد بیمار ہو جائے گی، یہ اس قسم کا نفع نقصان کس کے ہاتھ میں؟ یہ تو اللہ کے ہاتھ میں، یہ تو اس کے قضا قدر سے تعلق رکھتی ہے چیزیں۔ یہ قبر والے کے پاس کہاں سے چلی گئی؟ قبر والا خود اللہ کے بارگاہ میں محتاج ہے، اب وہ جی ڈر رہا ہے۔ یہ تو قبر میں تو اللہ کا ولی کوئی دفن ہے، وہ تو درخت سے ڈرتا ہے، درخت۔ ہم نے دیکھا، درخت بھی دیکھے ہم نے ایسے، کہتے ہیں کہ کبھی کسی صدی میں یہاں سے کوئی بزرگ گزرا تھا اور اس نے آرام کیا تھا اس درخت کے نیچے، اب وہ درخت سے ڈرنے لگے ہیں اور جاتے ہیں ہر سال وہاں جا کر دیگ چڑھاتے ہیں۔ 1 سال اگر ناگا ہو جائے تو کوئی نقصان ہو جائے گا، قرضے اٹھا کر کرتے ہیں کام، ہاں۔ اور قربانی اگر استطاعت نہ ہو تو فرض نہیں ہے، اللہ کا حکم جو ہے قربانی وہ فرض نہیں ہے۔ حج اگر استطاعت نہ ہو تو فرض نہیں ہے، روزے اگر استطاعت نہ ہو تو چھوڑ سکتے ہیں، ہاں۔ لیکن وہ درخت کی جو منت ہے، یہ خوف جو ہے یہ خوف عبادت ہے، یہ ہے وہ خوف جو عبادت کے ارکان میں سے ہے۔ اس خوف کی وجہ سے جو حرکتیں کرتا ہے، کبھی منت مان رہا ہے، کبھی کوئی دیگیں چڑھا رہا ہے، یہ کس کے لیے کر رہا ہے؟ اللہ کے لیے، غیر اللہ کے لیے؟ غیر اللہ کے لیے کر رہا نا، تو عبادت میں شرک کر رہا ہے۔ اسی طرح محبت میں بھی کرتا ہے کہ جا کے کاروبار شروع کرنا ہے، بچوں کی شادی کرنی ہے، یا گھر میں رزق کی تنگی ہے، تو کیا کرتا ہے؟ جا کر وہاں منت مان کر آتا ہے کہ میں جانور ذبح کروں گا، دیگیں چڑھاؤں گا، اور کس امید پر؟ امید لگاتا ہے، منت مان کر آتا ہے، حتیٰ کہ بچہ اولاد دے گا تو میں یوں کروں گا۔ کہاں؟ کسی درخت کے نیچے منت مانگ کر آتا ہے، درخت، قبر پر، درخت پر بچہ ہو جاتا ہے، کاروبار شروع کا، کاروبار میں فراوانی آ جاتی ہے، بلکہ جس دن وہ منت مان کر آیا تھا نا، اس دن سے وہ مطمئن ہے، خوش ہے، سب پریشانی ختم ہو گئی ہے اس کی، کیونکہ اس کے دل میں یہ رجا جو ہے اس غیر اللہ کے لیے پائی جاتی ہے۔
اللہ کے لیے ہوتی تو اللہ سے جو ہی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا مطمئن ہو جاتا. اور اللہ تو قادر مطلق ہے، اللہ تو حقیقت میں کرتا، وہی تو کرتا ہے. چاہے مندر پہ جا کر منت مانی تھی، دیتا وہی ہے. اب تو پھنس گئے ہو، منت مان کر غیر اللہ کی، بیٹا دیا اللہ نے. غیر اللہ سے امید لگاتا ہے. تو یہ رجا دل کا عمل ہے. کیوں جاتا ہے یہ بار بار ادھر ادھر؟ محبت ہے. محبت ہے جس کو کہتے ہیں ہم اولیاء اللہ پر کو مانتے ہیں. اولیاء اللہ کی جو محبت، جس درجے کی یہ محبت ہے غیر اللہ کی، اولیاء اللہ کی، یہ محبت عبادت ہے. جو اسلام نے سکھائی ہے محبت اولیاء کی، وہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کی والی ہے، الولا والبرا والی ہے. کہ ہم اللہ کے اولیاء سے محبت کرتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں. اس محبت کا یہ مطلب تھوڑا کہ ہم ان کی منتیں ماننے لگ جائیں، ان سے ڈرنے لگ جائیں کہ وہ ہمارا نقصان کر دیتے ہیں. تو یہ اگر اللہ کی محبت ہو تو ہر وقت اس تلاش میں رہے، اللہ میرا اللہ کیا چاہتا ہے، میرا اللہ کیا مجھ سے کیا چاہتا ہے، کیا کس چیز سے خوش ہوتا ہے، کیا میرے اوپر اللہ نے فرض کیا تاکہ میں ادا کروں، اللہ میرا خوش ہو جائے تاکہ ناراض نہ ہو جائے. اسی کو تقویٰ کہتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرنا، اس کی نافرمانی سے بچنا، تاکہ کہیں اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے اور کہیں میں اس کی پکڑ میں نہ آ جاؤں. وقایہ. تو اس میں اللہ کے علاوہ کسی کی بھی کوئی عبادت کرتا ہے اس کی نفی کی گئی ہے، سرے سے نفی، ختم. کوئی بھی اس لائق نہیں اللہ کے علاوہ کہ اس کی عبادت کی جائے، اس سے ڈرا جائے، اس کی محبت. یہ دل کے اعمال ہیں. دل میں جب توحید ہوتی ہے تو آدمی کے اعمال جو ہیں وہ عبادت بن جاتے ہیں. جب دل میں توحید نہیں ہے، اب دیکھیں جب دل میں شرک ہے تو آدمی کا عمل، صدقہ خیرات، وہ بھی شرک بنتے ہیں. صدقہ خیرات اس طریقے سے کر رہا ہے، بہت دیگیں چڑھاتا ہے، پابندی سے تاریخیں رکھی ہوئی ہیں، لیکن کرتا کس لیے؟ غیر اللہ کے لیے. کہ اس میں نفی ہے، اس کلمے میں یہ نفی ہے اور یہ اس بات ہے. نفی کس چیز کی ہے؟ اللہ کے علاوہ جتنے بھی معبودان ہیں، معبودان باطلہ، جتنے بھی معبود ہیں وہ باطل ہیں. الا اللہ، اس کلمہ توحید میں لا معبود حق الا اللہ جو نفی کی گئی ہے وہ غیر اللہ کی عبادت کی نفی کی گئی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی ذرا بھی کسی کا حق نہیں عبادت میں، الا اللہ. اب یہ تو وہ دعوت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پر زندگی گزار دی ہے. سارے نبی اس دعوت کے لیے آئے ہیں. اور جب ہم نبیوں کے مخالفین کے عقائد پڑھتے ہیں تو مزید واضح ہو جاتی ہے دعوت توحید کہ تمام انبیاء کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے، جو اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. کہ ہم ہر قوم میں ہم ایک رسول بھیج چکے ہیں کہ وہ لوگوں کو کہیں کہ اے لوگو اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے دور رہو. وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ یعنی غیر اللہ کی عبادت سے دور رہو. طاغوت کے اندر طاغوت کی تفسیر میں جو محور ہے وہ غیر اللہ کی عبادت ہے. کوئی بھی ایسی چیز جس کی عبادت ہو رہی ہے یا عبادت کا کہ فتوے دے رہی ہے غیر اللہ کی، یا عبادت پر زبردستی لگا رہے ہیں، یہ تین قسم کی کیٹیگری ہے جو طاغوت کی تفسیر میں آتی ہیں. بذات خود وہ چیز یا شخص جس کی عبادت ہو رہی ہے، چاہے وہ درخت ہے، پتھر ہے، قبر ہے. ہاں جہاں کہیں بھی لوگ بیچ میں بہانہ لگائیں اولیاء اللہ کا، نبیوں کا، صالحین کا، تو ان کا طاغوت شیطان ہے، کیونکہ شیطان نے ان کو لگایا ہے اس پر. انبیاء، صالحین، اولیاء نے نہیں لگایا اس چیز پر. ان کا کیا قصور ہے؟ ان کے پیچھے لگ گئے ہیں عقیدت کے بہانے نعرے مار کر.
وہ تو ان سے بری ہیں. یہ جھگڑا ہے نبیوں کے ساتھ مشرکین کا عبادت کے معاملے میں. آپ خود دیکھتے ہیں تھوڑا سا بس آپ جو ہے نا توحید کی بات کریں کس طرح اہل شرک جو ہیں کس طرح طیش میں آتے ہیں, پاگل ہو جاتے ہیں. ان کا بس چلے تو زندہ جلا دیں آپ کو. ہاں ویسے بہت مہذب میٹھی زبان والے ہیں, توحید اور اہل توحید کو دیکھنا برداشت نہیں کرتے. اتنا سیریس معاملہ ہے. اور پھر کیا ہے, صدیوں سے علماء دین جو ہیں, یعنی علماء کا بہت بڑا طبقہ اس لا الہ الا اللہ کا معنی کیا کر رہے ہیں, کیا معنی اس کی باطل تفسیریں, باطل تفسیرات. ایک فرقے نے معنی کیا لا خالق الا اللہ, جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا اگر آپ کہنا لا خالق الا اللہ. کوئی مشرک آپ سے ناراض نہیں ہوگا, کیونکہ وہ بھی کہتا ہے اللہ ہی خالق ہے. ابو جہل بھی کہتا ہے اللہ ہی خالق ہے. لا قادر الا اللہ. ہمارے پاکستان میں تو کچھ توحیدیوں کو ذرا اور جوش آیا, انہوں نے کہا لا مشکل کشا الا اللہ. یہ مشکل کشا عربی کا لفظ تو نہیں ہے, لیکن زبان ان کی کیونکہ اردو ہے نا, مشکل کشا یہ لا الہ الا اللہ کا معنی کر رہے ہیں. پھر ایک اور بدعت کے مجدد پیدا ہوئے لوگ تو آئے تفسیر کرنے لا حاکم الا اللہ. انہوں نے عبادت کی ڈیفینیشن ہی چینج کر دی. لا حاکم الا اللہ, انہوں نے کہا عبادت یہ نمازیں, یہ عقیدتیں, یہ عقیدے, یہ کسی کام کے نہیں جب تک حکومت نہیں ہوتی. آپ حکومت میں آئیں, اسلام آباد کو فتح کریں گے تو اسلام عبادت کا حق ادا ہوگا. تو نعوذ باللہ نبیوں میں کتنے ہیں جو حکمران ہیں جنہوں نے حکومت کی ہے. خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کو سیاسی رنگ دیا نعوذ باللہ. باقی جو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکومت دی تو وہ تو اللہ کا وعدہ ہے اس امت کے لیے. خلافت کا جو کانسیپٹ آج ہمارے نزدیک موجود ہے, یہ کانسیپٹ صحابہ کو نہیں دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. جس آیت سے سورہ نور کی جو آیت ہے جس سے وہ خلافت کے الفاظ ہیں وہاں لَيَسْتَخْلِفَنَّ, ہاں استخلاف, اس کا مطلب جو آج لوگوں نے لیا ہوا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا وہ کانسیپٹ. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اس وقت جو ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا, حتیٰ کہ مکہ بھی مسلمانوں کا نہیں سمجھا جاتا تھا, مسلمانوں کو بے دین نعوذ باللہ بے دین ہونے کا طعنہ دیا جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ اگر تم ایک اللہ کی عبادت کرو گے, اس کے ساتھ شریک نہیں بناؤ گے, تو اللہ تعالیٰ تمہیں استخلاف دے گا. استخلاف دوسری جگہ بھی قرآن میں ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایک نسل کو ختم کر کے دوسری نسل کو لے آتا ہے وہ زمین پر کہ تمہیں اللہ تعالیٰ ملک دے گا. دنیا کے نقشے میں مسلمانوں کا ملک تسلیم کیا جائے گا کہ یہ مسلمانوں کا ملک ہے. تو جو لوگ کہتے ہیں خلافت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے تو اپنا وعدہ پورا کیا ہے کہ تمہیں دنیا کے نقشے میں مسلمانوں کو دنیا نے تسلیم کیا. دنیا کا نقشہ پورا ہی نہیں ہوتا جب تک مسلمانوں کے ملک نہ بیچ میں دکھائے جائے. ایک پاکستان کا نقشہ اگر کوئی ڈیلیٹ کر دے تو نقشہ غلط قرار پائے گا, اس کو کوئی خریدے گا ہی نہیں کہ اس میں غلطی ہے, پاکستان کہاں ہے. باقی آپ خلافت کا یہ مطلب جو ہمارے ہاں ہے کہ آپ کے پاس ملک بھی موجود ہے, سب کچھ موجود ہے آپ کے پاس, اللہ تعالیٰ نے آپ کے اپنا ملک دیا, اپنے لوگ حکومت کر رہے ہیں. خلافت کا یہ مطلب نکالنا کہ اس سے ہٹ کر کوئی ہم ایک الگ کوئی اور اس کے علاوہ کوئی اور زمین پید بنائیں گے ہم, یعنی مسلمان ملک کے ہوتے ہوئے کوئی. ہاں اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ آپ اپنے جسم پر اپنے جہاں بھی ہو اپنے دائرہ کار میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں, اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو
بجا لائیں۔ حاکم ہو وہ اپنے حساب سے ذمہ دار ہے، حاکم کی ذمہ داریاں ہیں، عالم کی الگ ذمہ داریاں، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے۔ تو یہ بھی تفسیر مطلب لا الہ، یہ سارے معنی اہل بدعت کے ہیں۔ لا حاکم الا اللہ، لا رازق الا اللہ، جو مرضی کرتے رہیں۔ دیکھیں خالق ہے، قادر ہے، مشکل کشائی کرنا، خالق پیدا کرنا، قدرت، حکم، یہ سارے اللہ کے افعال ہیں، اللہ کے افعال ہیں کہ اللہ تعالی یہ کام کرتا ہے۔ تو اس میں تو ابو جہل نے انکار نہیں کیا ان چیزوں کا، اور یہ توحید ربوبیت ہے کہ جب اللہ کے افعال کی بات آتی ہے تو اس کا تعلق توحید ربوبیت سے ہے کہ افراد اللہ بافعالہ، اللہ تعالیٰ کو اس کے افعال میں ایک ماننا۔ تو یہاں اللہ کے افعال کی بات ہو رہی ہے، یہاں تو اللہ بندوں کے افعال کی بات ہو رہی ہے کہ بندے اپنے افعال کو اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بھی اگر خاص کرتے ہیں یا کسی کو بھی اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں تو یہ عبادت بھی باطل ہے اور یہ عقیدتیں بھی باطل ہے، یہ معبودان باطلہ ہیں۔ کوئی اللہ کے علاوہ حقدار نہیں ہے بندوں کے افعال کا۔ بندے اپنے اعمال کو اللہ کے لیے خالص کریں، یہاں توحید عبادت ہے۔ تو مشکل کشائی کرنا بھی اللہ کا فعل ہے، اللہ کا کام ہے۔ ہاں اللہ سے مدد مانگنا جب آپ مشکل میں، یہ عبادت ہے، اور وہ اس میں ہے۔ لا الہ الا اللہ میں جب آپ کہیں گے لا معبود بحق الا اللہ، لا خالق الا اللہ، یہ توحید ربوبیت ہے۔ لا معبود بحق الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ خالق سے مانگو، بچہ مانگنا ہے، کوئی بھی چیز جو نہیں ہے، وہ پیدا کرنے والا وہ ہے، پیدا کرنے والا وہ ہے، یہ تو توحید ربوبیت ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جب پیدا کرنے والا وہ ہے تو بچہ درخت سے مانگنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو شرک ہے۔ جب پیدا کرنے والا وہ ہے، رزق دینے والا وہ ہے، مشکل کشا وہ ہے، حاکم اعلیٰ وہ ہے، فیصلہ اس کا چلتا ہے، تو پھر اسی سے مانگو، اسی کی عبادت کرو، اسی سے ڈرو نفع نقصان کے معاملے میں، اس کی نافرمانی سے ڈرو، اس کی اطاعت کر کے اس کے وعدوں کے مصداق بنو۔ اس نے وعدے بھی دیے ہیں کہ جو یہ کام کرے گا، جو یہ کام کرے گا، جو اس طرح اطاعت کرے گا اس کے لیے یہ ہے اور اس کے لیے یہ ہے۔ اس کے وعدوں پر یقین کرو اور مطمئن ہو جاؤ اس کی اطاعت کر کے، اس سے مانگو تو خوش ہو جاؤ، مطمئن ہو جاؤ، پریشانی دور ہو جانی چاہیے جب اللہ پر توکل کر لیا۔ تو لا الہ الا اللہ کا مطلب تو یہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں لا الہ الا اللہ کہ وہ عقیدے دہراتے پھرو، جس پر مشرکین کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو اس کا انکار کب کرتے تھے؟ مشرکین مکہ کے بارے میں قرآن میں، مشرکین کے بارے میں قرآن میں جگہ جگہ آیات ہیں، ان سے پوچھا جائے کون ہے خالق، کہیں اللہ، کون ہے رازق اللہ، کون ہے حاکم اللہ، پناہ دینے والا مشکل کشا کون ہے، پناہ دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ یعنی ان عقائد میں وہ توحید کا عقیدہ رکھتے تھے۔